السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے ناول نگار ایپیسوڈ نمبر 2۔ پھر جب مجھے لڑکی والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے تو دادی اماں گلی میں ٹہل رہی تھی۔ اچانک گلی میں کھیلتے بچوں کی گیند دادی اماں کو لگ گئی اور دادی اماں بے ہوش ہو گئی۔ ان کو ہسپتال لے گئے۔ لڑکی والوں کو فون کر کے پھر روک دیا گیا کہ گھر میں مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس دن بھی دادی اماں 2 گھنٹے ہسپتال میں رہی تھی۔ جب دادی اماں گھر آئیں تو ابا نے لڑکی والوں کو فون کیا اور انہیں کہا کہ وہ آ جائیں، تو لڑکی والوں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بتایا کہ لڑکی اپنے کزن کو پسند کرتی ہے، چنانچہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق کر دیں۔ اس جواب سے گھر والوں کو جو پریشانی ہوئی سو ہوئی۔ میں نے اس رات کھانا ہی نہیں کھایا۔ میں دونوں بار خوب تیار ہو کر بیٹھا تھا اور دونوں بار دادی اماں کی وجہ سے لڑکی والے ہمارے گھر کی دہلیز تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ اس بار مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ دادی اماں تایا ابا کے گھر شیخو پورہ گئی ہوئی تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران دادی اماں کو کچھ ہو جاتا تو لڑکی والوں کو گھر بلا کر ان سے ملاقات کرنے کے بعد ہم آسانی سے انہیں دیکھنے کے لیے نکل سکتے۔ اس طرح لڑکی والے مجھے تسلی سے دیکھ لیتے اور میری شادی کی راہ بھی ہموار ہو جاتی۔ میں کاکا ہیئر ڈریسر کے پاس جا پہنچا۔ بائک ایک طرف کھڑی کی، اندر کرسیاں خالی تھیں۔ نیند کا خمار زوروں پر تھا، لیکن 2 دن کی بڑھی ہوئی شیو بنوانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر میں گھر جا کر سو جاتا تو پھر شیو کا ہونا مشکل ہو جاتا۔ اس طرح شیو کرانے کے بعد سو تو سکتا تھا۔ جب مہمان آتے تو تیار ہو کر ان کے سامنے چلا جاتا۔ جب میں شیو کرانے کے لیے کرسی پر بیٹھ رہا تھا تو عین میری ساتھ والی کرسی پر ایک اور نوجوان برجمان ہو رہا تھا۔ ہم دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا تھا۔ میں نے کہا کہ میری شیو کر دو اور وہ بولا تھا کہ میری ٹینڈ کر دو۔ میرے گلے کے گرد تولیہ لپیٹ کر اس نے جیسے ہی اپنے مہر ہاتھوں سے میرے ماتھے اور پھر آنکھوں کے اوپر کے حصے کو سلایا تو مجھے ایسا سکون ملا کہ میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کاکا ہیئر ڈریسر کہہ رہا تھا اٹھ جائے نا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو مجھے کسی کے تیز بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر اس نوجوان کی طرف دیکھا جو میرے ساتھ سر گنجا کرانے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ غصے میں چیخ رہا تھا، دیکھو مجھے نیند یوں آتی ہے جیسے نیند بنی ہی میرے لیے ہو۔ میں تم کو ٹینٹ کرنے کا کہہ کر سو کیا گیا، تم نے میری شیپ بنا دی، میری سٹائلش داڑھی صاف کر دی۔ آپ نے جو کہا تھا وہ میں نے کر دیا۔ اس نے معصومیت سے صفائی پیش کی۔ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا۔ وہ نوجوان غصے سے تلملا رہا تھا۔ ہم غلطی نہیں کر سکتے جناب۔ وہ اپنی بات پر پوری اعتماد کے ساتھ قائم تھا۔ وہ مسلسل غصے سے بول رہا تھا۔ اسے اپنی سٹائلش داڑھی کے صاف ہونے کا سخت تعصب تھا، جبکہ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے دھیمے لہجے میں اس کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر سامنے شیشے میں دیکھا تو چونک پڑا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر سامنے میری شکل کا کون بیٹھا ہے جس کا سر بال نہ ہونے کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے شیشے کی طرف اشارہ کر کے کاکا سے پوچھا۔ یہ آپ ہیں؟ اس نے تولیہ طے کرتے ہوئے بتایا۔ یہ تو میں ہوں۔ اس نے تولیہ طے کرتے ہوئے بتایا۔ یہ میں ہوں تو میرے سر کے بال کہاں ہیں؟ مجھے سخت ہچکا سا لگا۔ آپ نے ٹینٹ کرنے کا بولا تھا، وہ میں نے کر دیا، اس نے کہا۔ اس کا دھیما لہجہ میرے احتجاج کو روند رہا تھا۔ اب ٹینٹ کرنے کا تو اس نے بولا تھا، میں نے شیو کرنے کو کہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میرے خوبصورت بال سر سے غائب ہو چکے تھے۔ آج لڑکی والے مجھے دیکھنے آ رہے تھے اور اس کم بخت نے میرے سر کے بال اس طرح صاف کر دیے تھے جیسے میرے دشمنوں نے اسے کام کے لیے بھاری رشوت دی ہو۔ میری بات سن کر نوجوان میری طرف بڑھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو اس نے آپ کی ٹین کر دی اور میری شیپ بنا دی۔ ابے تم دونوں بہرے ہو گیا؟ وہ ایک بار پھر کاکا کی طرف متوجہ ہو کر چیخا، مجھے گنجا کیوں کر دیا؟ میں اپنی جگہ تڑپا، تمہیں سنائی نہیں دیا تھا؟ میری سٹائلش داڑھی صاف کر دی۔ گدھو، اس نوجوان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ میرا غصہ بھی 2 چند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس نوجوان نے بس گدھو کہا ہی تھا کہ دونوں حجامت بنانے والوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا اور اس کی دھلائی شروع کر دی۔ ایسی دھلائی کی کہ اس نوجوان کی بولتی بند ہو گئی۔
گئی۔ میں ایک طرف سہم کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی وہ اس کی دھلائی سے فارغ ہوئے میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے اور ان کی طرف بڑھ کر شرافت سے دکان سے باہر نکلا جیسے میری ٹینٹ میری عین منشا کے مطابق ہوئی ہو۔ میں اس صورتحال میں کچھ کہہ کر ایسی دھلائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹینٹ کے ساتھ اگر وہ میرے چہرے کی نقوش بھی بدل دیتے تو میں لڑکی والوں کو کیا دکھاتا۔ سارے راستے میں روتا رہا، بس آنسو نہیں نکلے لیکن رہ رہ کر مجھے اپنا پیارا ہیئر سٹائل یاد آ رہا تھا اور یہ سوچ کر میری جان نکلی جا رہی تھی کہ آج مجھے لڑکی والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ گلی میں داخل ہوا تو کھیلتے ہوئے بچے رک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ ہماری پرانی ہمسایوں نے مسکراتے ہوئے اپنے منہ پر دوپٹے رکھ لیے۔ گھر میں داخل ہو کر میں نے بائک ایک طرف کھڑی کی اور ابھی سین میں قدم رکھا ہی تھا کہ اماں دیکھتے ہی چلائیں، کون ہے تو؟ ہمارے گھر دن دہاڑے گھس آیا۔ ارے کوئی پکڑو اسے! اماں کا شور روکنے کے لیے میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا میں ان کو قابو کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک طرف زور سے دھکا دیا اور میں سین میں ٹہلتے ہوئے پالتو مرغ کے اوپر آن گرا جیسے ہی میں اس سے ہی اٹھانے آیا تھا۔ اماں دروازے کی طرف دوڑی تاکہ محلے والوں کو جمع کر سکیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، اماں یہ میں ہوں۔ میری آواز سنتے ہی اماں کے قدم رک گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر جب مجھے وہ پہچان گئی تو میری طرف بڑھی اور بولی، یہ تو کیا کرا کے آ گیا ہے؟ میں نے شیو کا کہا تھا، تم سر منڈا کر آ گئے۔ اس حالت میں تم بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ لڑکی والوں کو کیا خاک اچھے لگو گے؟ اماں ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو وہ میرا منہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ چپ ہوا تو وہ بولی، اس کم بخت کو پکڑ لینا تھا، اس کا سر پھوڑ دیتے۔ اچھی خاصی ٹھکائی کر کے آیا ہوں اماں۔ اپنی غلطی پر معافی مانگی تب چھوڑا تھا۔ میں نے جھوٹ بول کر دراصل اپنے آپ کو تسلی دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج تیری دادی نہیں ہے، اب ٹھیک رہے گا، لیکن دادی کی کسر تو اس کم بخت نکال دی تھی جس نے تیری ٹینٹ کی ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔